حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواہ البخاری والمحدثون الآخرون۔ حضرات سامعین، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتا ہوں کہ اس نے اپنے محض فضل و کرم سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور بے انتہا انعامات و احسانات سے نوازا، اور ہمیں سب سے بڑی دولت اسلام سے بھی نوازا۔ صلاۃ و سلام ہو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی محنتوں سے، جن کی دعاؤں سے، نیک تمناؤں سے آج ہم دین اسلام کی سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھ کر سنائی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدھا امام بخاری کے علاوہ اور بہت سے محدثین نے اسے اپنے کتابوں میں روایت کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب بندے، اللہ کے 7 خوش نصیب بندے وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یوم محشر کو انہیں اپنے سائے سے نوازے گا، اپنے شیڈو سے نوازے گا، اپنی چھاؤں سے نوازے گا۔ وہ وقت ہوگا جبکہ انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، وہ وقت ہوگا جب انسان اپنی پریشانی میں گم رہے گا، وہ وقت رہے گا جب سورج قریب آ جائے گا، وہ وقت رہے گا جب جہنم کو قریب کر کے لا لیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، کہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم کو لانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اسے 70,000 زنجیریں لگی ہوئی رہیں گی۔ جہنم کو 70,000 زنجیریں لگی رہے گی، اور ہر زنجیر پر اللہ کی عظیم مخلوقات یعنی کہ 70,000 فرشتے مقرر رہیں گے۔ اللہ اکبر! آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہنم کا وہ منظر کیا رہے گا، اور جہنم گنہگاروں کو دیکھ کر، بے نمازیوں کو دیکھ کر، کفار کو دیکھ کر، مشرکوں کو دیکھ کر، ظالموں کو دیکھ کر دہاڑ رہی ہوگی۔
قرآن نے سورہ فرقان میں ذکر کیا ہے کہ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ جب جہنم ان لوگوں کو دیکھے گی، ان مشرکین کو دیکھے گی، ان نافرمانوں کو دیکھے گی، تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ لوگ اس کے دہاڑنے کو سنیں گے۔ اللہ رب العالمین وہ کیفیت پیدا کریں گے کہ جہنم غصے سے دہاڑ رہی ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، کہ انسان اس دن نصیحت حاصل کر لے گا، اس دن انسان کی آنکھ کھل جائیں گے، انسان اس وقت پچھتانے لگے گا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور آج پچھتانے سے، آج نصیحت حاصل کرنے سے، آج سمجھنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ حضرات سامعین، ایسے وقت میں جب سورج قریب ہو جائے گا، انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ کسی کو پسینہ اس کے ٹخنوں تک رہے گا، کسی کو پسینہ اس کے گھٹنوں تک رہے گا، کسی کو پسینہ اس کے پیٹ تک رہے گا، اور کسی کو پسینہ ایسا رہے گا کہ ناک میں لگام لگی ہوئی رہے گی۔ جس طرح کے جانوروں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ناک میں رسی باندھتے ہیں، اس کیفیت ہوگی، ایسی کیفیت ہوگی جہنمیوں کی، ایسی کیفیت ہوگی گنہگاروں کی کہ اپنے پسینے میں لگام کے ساتھ ڈبکی کھاتے رہیں گے۔ حضرات سامعین، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے سایہ مل جانا کتنی بڑی رحمت کی بات ہو سکتی ہے۔ حضرات سامعین، آپ کو مجھے خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان 7 میں سے کسی نہ کسی ایک کیٹیگری میں ہمیں شامل کر لے۔ ان 7 میں سے وہ خوش نصیب بندوں میں سے اللہ رب العالمین کوئی ایسی صفت ہمیں اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات سامعین، میں آگے بڑھتا ہوں تو اس کیفیت کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الامام العادل، سب سے پہلا بندہ الامام العادل رہے گا، یعنی کہ ذمہ دار انصاف پرور بادشاہ، ذمہ دار انصاف پرور حکمران، ذمہ دار انصاف پرور ذمہ دار، ذمہ داری کی حیثیت ہونی چاہیے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ صرف بادشاہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، بادشاہوں کے علاوہ جو بادشاہوں کے نائبین ہیں یا جو بھی ذمہ دار ہیں، کسی بھی جگہ کے کام کرنے والے ہوں گے، گھر کا جو بڑا ذمہ دار ہوا کرتا ہے، وہ بھی اگر انصاف پرور ہو تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آئے گا۔ حضرات سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نعمان بن بشیر کی والدہ نے آ کر جو ہے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے میرے بیٹے نعمان بن بشیر کو ایک غلام جو ہے ہبہ کیا ہے، نوازا ہے، ایک غلام جو ہے تحفے میں دیا ہے، میں آپ کو اس بات پر گواہ بنانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کے والد نے نعمان بن بشیر کے علاوہ دوسروں کو بھی یہ غلام دیا ہے، اس طرح کا انصاف کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں دیا۔ تو فرمایا اعدلوا بین اولادکم، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی اولاد کے اندر انصاف کرنا چاہیے۔ حضرات سامعین، بس دیکھنے میں کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی کہ ایک بیٹے کو ہم کچھ دے دیتے ہیں، ایک بیٹی کو کچھ دے دیتے ہیں اور کسی کو محروم کر دیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں بچوں کے دماغوں میں ایسی بیٹھ جاتی ہے، ناانصافی کا یہ ظلم کی یہ حرکتیں، یا یہ سمجھو کہ یہ نقوش ان کے دماغوں میں نفسیاتی اعتبار سے ایسا بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ چیزیں کبھی نہ کبھی مستقبل میں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعدلوا بین اولادکم، تو یہ رہا اپنے اولاد کے سلسلے میں انصاف کرنے کے سلسلے کی بات ہے۔ حضرات سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ وفی عبادت ربی فی حدیث آخر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہوئے، سرنڈر کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ حضرات دیکھنے میں بظاہر اگر کہیں گے تو بڑی آسان سی بات دکھتی ہے اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا۔ حضرات سامعین، لیکن یہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہوا کرتا ہے، آج ہماری مسجد میں بیٹھنے والے اکثر لوگوں کا یہ مرحلہ زندگی کا گزر رہا ہے۔ یہ زندگی کے بڑے قیمتی لمحات ہوا کرتے ہیں، بڑے قیمتی اوقات ہوا کرتے ہیں، اس وقت کو صحیح استعمال کرنا یہ قوم کے لیے اثاثہ ہوا کرتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا بات تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس نوجوانی کے اس وقت کو خاص طور پر ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن وہ 5 سوال ایسے کریں گے کہ جس کا جواب دیے بغیر ابن آدم انسان جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ وعن شبابہ فیما ابلا، کہ اپنی جوانی کن کاموں میں اس نے گزارا ہے، اپنی جوانی کن گھڑیوں میں اس نے خرچ کیا ہے، اپنی جوانی کن کاموں میں اس نے صرف کیا ہے۔ کیا بات ہے، سوال وہاں پر عمر کا بھی ہو رہا ہے، سوال وہاں پر مال کا بھی ہو رہا ہے، سوال وہاں پر علم کا بھی ہو رہا ہے۔ جب عمر کا ذکر آ چکا تھا تو پھر خاص طور پہ جوانی کا تذکرہ کرنے کا
کا کیا مطلب ہے؟ ساری زندگی جب عمر کے اندر آ جاتی ہے، جوانی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن جوانی کا یہ لمحہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان صرف اس کی زندگی نہیں بلکہ اس کے آنے والی نسلوں کو انہیں بناتا ہے، اور اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنے قوم کی تعمیر کرتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نوجوان اگر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، اگر نوجوان صرف اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اگر یہ نوجوان خاص طور پر جو فتنہ بنی اسرائیل تھا، یعنی کہ فتنۃ النساء، عورتوں کے فتنے میں اگر مبتلا ہو کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ آج سب سے بڑا فتنہ ہمارے نوجوانوں کا یہی ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے، لڑکا شعور حاصل کرتا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ یہ مخلوط تعلیم کا یہ نظام، یہ مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہم نے لاگو کر رکھا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ بچہ جب شعور حاصل کرنے لگتا ہے، بچہ گھر میں ٹی وی دیکھتا ہے، بچہ گھر میں جو پکچرز دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے، سیریل دیکھتا ہے، تو بچے کو چھوٹے جب سے ہی وہ چیزیں اس کے دماغ میں بٹھا دی جاتی ہیں، اس کے نفسیاتیں بٹھا دی جاتی ہیں، جو کہ انسان بڑے ہو کر سیکھنا چاہیے، جو کہ انسان جو ہے جو چیزیں بڑے ہو کر سیکھتا ہے، بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو باتیں سکھا دی جاتی ہے۔ نتیجے میں نوجوانوں کی زندگی کا اصل مقصد، نوجوانوں کی زندگی تمام کی تمام اسی بھاگ دوڑ میں لگ جاتی ہے کہ کس طرح ہم جو ہے فلاں کو امپریس کریں، کس طرح ہم جو ہے فلاں کو یہ دکھائیں، کس طرح وہ کریں۔ حضرات سامنے سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ تو یہی ہو رہا ہے کہ فیس بک یا واٹس ایپ پہ کیا ہو رہا ہے، انسٹاگرام پہ کیا ہو رہا ہے، یہی کہ جو فوٹو لے رہے ہیں اور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، امپریس کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی بس یہی لگی ہوئی ہے، لیکن کسی نوجوان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میرا باقی رہنے والی جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ میرا کیریکٹر ہے، وہ میرے اخلاق ہے، وہ میری تعلیم ہے، وہ میرا ایجوکیشن ہے، وہ میری ایبیلٹی ہے جس کے ذریعے سے میں قوم کی خدمت کر سکتا ہوں، دین کی خدمت کر سکتا ہوں۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں جن کے زندگی کے مقاصد میں سے یہ مقصد ہے کہ مجھے زندگی میں دین کے لیے کچھ کام کرنا ہے، میری زندگی میں میرے صلاحیتیں جو اللہ نے مجھے نوازا، اس صلاحیتوں سے میں اللہ کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں۔ کتنے نوجوان ہیں حضرات، عمر گزر جاتی ہے، 40 سال زندگی کا عرصہ گزر جاتا ہے، 45 سال زندگی کا عرصہ گزر جاتا ہے، 50 سال ہو جاتے ہیں تو جب آنکھ کھلتی ہے، جب مسجدوں کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں مسجدوں کا رخ کرنے سے کیا فائدہ جب تمہیں گھر میں بھی سکون نہیں مل رہا ہے؟ گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے تو مسجدوں کو آ رہے ہیں۔ حضرات سامعین، نوجوانی کا یہ لمحہ، اس کے ذریعے سے آپ اپنی قوم کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری زندگی ہے، یہ میری پریارٹی ہے، میری پرائیویٹ لائف ہے، تو غلط بات ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی نوجوانی یہ قوم کی ایک امانت ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو غیر ضروری مشغولیات میں، غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں لگاتے ہیں، تو دراصل آپ اپنے قوم کے 40 سالہ عرصے کو آپ برباد کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ایسا شعور بیدار ہو رہا ہے نوجوانوں کے اندر کہ نوجوانوں کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، والدین کو اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ 2 بجے سے پہلے سونے کا آج تصور نہیں ہے، 1 بجے سے پہلے آج سونے کا تصور نہیں ہے، 10 بجے سے پہلے اٹھنے کا آج تصور نہیں ہے۔ نوجوان اگر 10 بجے تک 12 بجے تک سوتا رہے گا تو صبح کا وقت کا کام کون کرے گا؟ آج وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں زمام کار جا چکی ہے۔ حضرات قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کرے۔ حضرات سامعین، اگر آپ تاریخ کی بات کریں گے، ہسٹری کی بات کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، تو قرآن جگہ جگہ پر ان نوجوانوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے سنا تھا ابراہیم کے بارے میں وہ ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔ وہ نوجوانی کا عمل اللہ تعالیٰ جب وہ جوش جوانی کے اندر جو ہے اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور بڑے بڑے دہکتے شعلوں کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ نوجوانی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب پیچھے فوج ہوتی ہے اور سامنے دھارتا مارتا سمندر ہوتا ہے اور قوم کہتی ہے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پھنس گئے۔ بنی اسرائیل کہہ رہی کہ آپ نے ہمیں پھنسا دیا۔ بنی اسرائیل کا ایمان کمزور تھا اور جو نبی پر بھروسہ انہیں نہیں تھا، کہنے لگی کہ آپ نے ہمیں پھنسا دیا۔ اس وقت میں اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو دیکھیے، توکل کو دیکھیے، تو کہتے ہیں کہ کلا ان ربی معی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ توکل کی کیفیت نوجوانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ایمان بہت کمزور ہے۔ اگر آپ صحیح بات کہوں، اگر قوم کو برباد کرنے کے لیے، اگر
ہمارے نوجوانوں کو للکار کر انہیں پیسہ دے دیا جائے، انہیں پیسہ دے کے انہیں عورتیں دے دی جائے، تو ہمارے قوم کے نوجوانوں کی حالت فی وقت کچھ لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بس تعلیمات نہیں ہیں، بنیادی اقدار نہیں ہے، بنیادی ویلیوز نہیں ہے، انہیں دین کیا ہے سے پتہ نہیں ہے۔ حضرات سامنے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وشاب نشأ فی عبادت ربہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور ایک وہ بندہ جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، مسجدوں سے لگا رہتا ہے، وہ ہر وقت مسجد میں رہنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ حضرات سامعین، صحابہ کی کیفیت ہوا کرتی کہ مغرب کی نماز پڑھ لیتے تو وہیں پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا انتظار کرنے لگ جاتے۔ بس اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے یا انہیں آزمانے کے لیے رات کا آدھا حصہ ہونے تک گھر میں رہتے، اور اس کے بعد آ کر دیکھتے تو صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی کہ کوئی جگہ سے نہیں اٹھتا اور عشاء کی نماز کو با جماعت ادا کرنے کی فکر میں لگا رہتا، عشاء کی نماز کو با جماعت ادا کرنے کی فکر میں لگا رہتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں جو ہے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ ہم میں سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میں نماز گھر میں پڑھ لوں گا، میں نماز فلاں جگہ پڑھ لوں گا، اتنا کافی نہیں، بلکہ مسجدوں کو آنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، وددت، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایک کو میری جانب سے امام مقرر کروں، اور وہ لوگ جو جماعت کے وقت میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔ حضرات سامنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ وہ لوگ ہو سکتا ہے نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، نماز گھر میں پڑھنا کافی نہیں، بلکہ آپ کو مسجد آنا ہوگا، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگا، تبھی آپ کو اسلام کا جو نظام ہے نماز کا، اسلام کا جو نظام ہے زکوٰۃ کا، اسلام کا جو نظام ہے اجتماعیت کا، سوشل لائف کا جب سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ اپنی پرائیویٹ لائف میں مشغول رہیں گے۔ حضرات سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں لن تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها، کہ تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے تھے اس وقت سے اب تک گویا کہ تم نماز کی کیفیت میں ٹھہرے رہے۔ جس طرح انسان نماز میں کھڑا رہتا ہے، جتنا ثواب اسے نماز کی کیفیت میں ملا رہتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے بندے کا وہی حال ہوتا ہے۔ حضرات سامعین، جس بندے کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، اس کے سلسلے میں اس کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ صرف ایمان کی گواہی نہیں بلکہ ان کے خشیت الہی کی گواہی دے رہا ہے، ان کے دلوں میں موجود اللہ کے خوف کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ مساجد کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور انہیں سوائے اللہ کی کسی اور ذات کا خوف لگا نہیں رہتا، سوائے اللہ کے کسی اور ذات کے سامنے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، راہ پر لگ جائیں گے۔ حضرات سامعین، یہ وہ لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں سے لگا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، یا اسی طرح مسجدوں کی خدمت میں لگا رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ ایک شخص، ایک بوڑھیا یا ایک آدمی خدمت کیا کرتے تھے مسجد کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر گئے تو اس دوران میں ان کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پوچھا کہ وہ شخص نظر نہیں آ رہے، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایسے ہی آدمی تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، رات کا وقت تھا، ہم سمجھے کہ آپ کو ڈسٹرب کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا ہم نے رات میں ہی ان کی نماز پڑھ دی اور تدفین کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے قبر پر جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ اس کی وفات ہو چکی ہے، تدفین ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ جو مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، مسجدوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان کا کیا مقام تھا۔ حضرات سامعین، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جس کے دل میں ایمان رہتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں ہوتا ہے تو اس کا دل پرسکون رہتا ہے، اور جب مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا دل جو بے چین لگا رہتا ہے۔ جبکہ اس کے بالمقابل وہ منافقین ہیں جن کا دل جیسے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں بے چینی لگی رہتی ہے، کب باہر نکلوں کب باہر نکلوں، سلام پھیرتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سلام پھیرنے کے بعد، نماز ختم کرنے کے بعد جس وقت تک وہ مسجد میں اسی جگہ پر بیٹھا رہے گا، جب تک بات نہیں کرے گا، یا جب تک جو ہے اس کو حدث لائق نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا، اس وقت تک ما دامت یقول فی مجلسہ تصلی علیہ الملائکہ، ملائکہ اس پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، ملائکہ اس کی حق میں دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں۔ حضرات سامعین، اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا بندہ وہ ہے کہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، اور دو بندے ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے، ان کی زندگی کے تعلقات کا مقصد، لوگوں سے تعلقات جو جوڑتے ہیں تو صرف اور صرف یہ سوچتے ہوئے جوڑتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ
اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے, میں اس کے ساتھ رہوں گا تو میرا ایمان بھی بڑھے گا, میں بھی نمازی بنوں گا, میں بھی نیکوکار بنوں گا. یہ سوچتے ہوئے جو بندہ دوستی کرتا ہے, جس کی دوستی کا یہ معیار ہے, وہ بھی اس قابل ہے, بلکہ وہ بھی اس انعام کا مستحق ہے کہ کل اللہ رب العالمین اسے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی, اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کریں گے اور ایسے بندوں کو چن چن کر نکالیں گے, کہاں ہیں میرے نام پر محبت کرنے والے, میرے نام پر ایک دوسرے تعلقات کو جوڑنے والے. ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جائے گا اور کہا جائے گا الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی, کہ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس وقت کے کسی اور کا سایہ نصیب نہیں ہونے والا ہے. حضرات سامعین, اسی طرح اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے یہ تذکرہ کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتحابون فی جلالی, المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء. سمجھ سکتے ہیں آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا جائے گا کہ یہ کہاں ہیں اللہ کے نام پہ محبت کرنے والے, آج میں انہیں وہ ممبروں سے نوازوں گا, وہ بلندیوں سے نوازوں گا جو نور کے بنائے جائیں گے. قیامت کے دن وہ ممبر, وہ روشنی کے مینارے ہوں گے اور ایسے مقام پر ہوں گے کہ یغبطہم النبیون والشہداء. غبطہ کا مطلب ہے رشک کرنا, حسد کرنا. رشک یعنی کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کی فکر کرنا. تو نبیین, اللہ کے نیکوکار, اللہ کے قریبی بندے, انبیاء اور شہداء اس مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے. کیوں؟ یہ مقام ہوگا اللہ رب العالمین کی جانب سے ان لوگوں کے لیے. حضرات سامعین, اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, کہ وہ آدمی جسے کسی عورت نے دعوت دیا ہے, کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہے, کسی عورت نے غلط کام کے لیے دعوت دی ہے, بلکہ کہو تو کسی عورت نے ایک پرسنل افیئرز بنانے کے لیے دعوت دی ہے. ایسے وقت میں عورت بھی سٹیٹس کا کیا ہے, اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ خوب مالدار ہے, خوب مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی بھری ہوئی ہے. اس کے باوجود نوجوان کا اپنے اقدار اتنے مضبوط ہے, نوجوان کا ایمان اپنا اتنا مضبوط ہے کہ متزلزل نہیں ہوتا, زلزلے نہیں آتے, کانپ نہیں جاتے. آج ہمارے نوجوانوں کی کیفیت کیا ہو چکی ہے, کوئی لڑکی دکھ جاتی ہے تو یہاں پہ ایمان پھسل جاتا ہے ان کا. بڑے لوگ کہا کرتے تھے لال دیکھا اچھل گیا پٹا, پیلا دیکھا پھسل گیا پٹا. حضرات سامنے کیفیت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا ٹارگٹ یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنۃ بنی اسرائیل النساء, بنی اسرائیل کا فتنہ عورتیں تھی, بلکہ کہا کہ میں اپنے امت کے سلسلے میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا چھوڑ کے جا رہا ہوں, لہذا اس فتنے سے بچو. لیکن آج ہمارا نوجوان طبقہ, ایسے کتنے لوگ آپ چن کر نکال سکتے ہیں, 80 to 90% ایسے ملیں گے جو اس فتنوں میں مبتلا ہیں, جس فتنے میں مبتلا ہے, جس طرح بھی انہیں میسر ہے وہ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہے. یا تو وہ ظاہری طور پر فتنے میں مبتلا ہے یا اپنے فونوں کے ذریعے سے مبتلا ہے, لیکن یہ فتنہ ہر جگہ چھایا ہوا ہے. حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اسے دعوت دے رہی ہے, وہاں پر خوبصورتی بھی ہے, وہاں پر مالداری بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود اس فتنے سے بچتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا نام لے کر گناہ سے باز آ جاتا ہے. حضرات سامعین, یہ اس کے لیے بڑے ہمت کی ضرورت ہوا کرتی ہے. جیسا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا, یوسف علیہ السلام ہے جو اس فتنے کا سامنا کرتے ہیں اور فتنے کا سامنا کرتے ہوئے انی اخاف اللہ کہتے ہیں, معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, وہ میرا رب ہے جس نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے, میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, میں ایسا کبھی گناہ نہیں کر سکتا. سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں جب گناہ کا ارادہ کرتا ہوں تو میں ایک مرتبہ سوچ لیتا ہوں کہ میں جو ہے مجھ پر میرے رب کے کیا کیا احسانات ہیں, میرے رب نے مجھ پر کیا کیا انعامات کیے ہیں. جب میں سوچتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, اللہ کے نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہوں, اپنے دل میں سوچتا ہوں, تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں گناہ کی زندگی گزاروں. مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان نعمتوں کو, ان ہاتھ کو, ان پیر کو, ان دماغ کو, ان عقل کو, ان آنکھوں کو میں گناہ کے کام میں استعمال کروں. حضرات سامعین, یہی ہے کہ انسان جب گناہ کے راستے پر جانا چاہتا ہے تو اسے اس ایک مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ احسانات کیے تو میں کیسے میرے رب کی نافرمانی کر سکتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کیا. جب اس فتنے سے بچتے ہیں, فتنے سے بچ کر جگر کے ساتھ جو ہے سامنا کرتے ہیں, تو دیکھیے اللہ رب العالمین انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. غلامی کی زندگی سے اٹھا کر تختہ مصر, ایجپٹ کا بادشاہ بنا دیتا ہے.
ایجپٹ کا بادشاہ بنا دیتا ہے یوسف علیہ السلام جو کل تک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن خاص طور پر اس فتنے کے سلسلے میں جو ہے منہ موڑ لیتے ہیں تو دیکھیں اللہ رب العالمین کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کس طرح ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، تو وہاں پر ایک بندہ وہ ہوتا ہے جسے عورت نے جو ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا، گناہ کے لیے تیار ہو چکی تھی، لیکن عین وقت پر وہ کہتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایک کام کو کرنے سے پہلے، زنا کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، جو کام جو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے اسے حرام طریقے سے حاصل مت کرو، بلکہ اسے حاصل کرنا ہے تو حلال طریقے سے حاصل کرو۔ ایسے عین وقت میں بندہ رک جاتا ہے تو دیکھیے اللہ رب العالمین چٹان کو سامنے سے ہٹا دیتے ہیں۔ حضرات آج ہماری زندگیوں میں بے برکتی، آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، آج ہماری زندگیوں میں الجھنیں اسی لیے ہیں کہ ہمارے دل میں وہ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا وہ خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ احساس ہمارے دلوں سے مر چکا ہے۔ ہم ہر چیز کو بس چھوٹی سی ہے، ہم ہر چیز کو لائٹ لے کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے پاس سے نہیں چلے گا۔ حضرات سامعین، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ اکبر، اور ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اکیلے میں یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بڑے مبارک ہے وہ آنکھ جن کے آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں کبھی آگ نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ کبھی انہیں لگ نہیں سکتی۔ ایک آگ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے، اور ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کی حفاظت کے لیے، جہاد کے موقع پر بندوں کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگتی رہتی ہے، نگرانی کرتے رہتی ہے۔ حضرات سامعین، اب تو وہ موقع نہیں رہا، لیکن ہمارے پاس یہ موقع تو ہے کہ ہم اپنے خالی اوقات میں اپنے وقت کو ایسا وقت نکالیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کے خوف کو دل میں اتاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن دارمی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الآخر ما لم يكن مغلوبا على عقله ان يكون له ساعات، جو شخص عقل مند کہتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے عقل کا حق یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے 4 گھڑیاں ہوں، ان یکون له ساعات، اس کی زندگی میں سے 4 گھڑیاں ہوں، ساعۃ یناجی فیہا ربہ، کہ ایسی گھڑیاں جس میں وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بندوں کے دل میں ایک شوق لگا رہنا چاہیے کہ میں اپنے رب سے بات کروں گا۔ رب سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بڑا طریقہ جو انسانوں کو سکھایا گیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے رب سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ساعۃ یناجی فیہا ربہ، ایک وہ گھڑی جس میں اپنے رب کو ذکر کرتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ حضرات سامعین، جو رب کو یاد کرنے والی آنکھوں کے بارے میں حدیث کہتی ہے کہ کبھی آگ نہیں چھوئے گی، تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، ان آنکھوں کو جو ہم اللہ کی عبادت میں لگائیں، ان آنکھوں کو اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے لگائیں، ہم آنکھوں میں نور بصیرت پیدا کر سکتے ہیں، آنکھوں میں دل میں خوف الہی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیے، آپ کی کیفیت کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل بتا رہا تھا حدیث کی شرح کے اندر، آپ کی نمازوں کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ کے پیر جو ہے ورم آ جاتے، آپ کے پیر پھول جاتے رات کی نمازوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، عائشہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کی نمازوں کی کیفیت یہ ہوا کرتی کأنہ متغلغل فی صدرہ خضر، کہ گویا ایسا محسوس ہوتا، نمازوں کی کیفیت سے گویا ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کے سینے میں کوئی ہنڈی ہے جو کہ ابل رہی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اتنا رویا کرتے تھے۔ حضرات جنگ بدر کی اس رات کو یاد کیجئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنے ٹینٹ میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذه العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ جماعت مٹھی بھر جماعت جو کہ ہتھیار سے بھی لیس نہیں ہے، اگر آج یہ جماعت اگر ہلاک ہو جائے گی تو پھر کبھی تیری بات نہیں کی جائے گی۔ یہ میری 16 سالہ زندگی، 15 سالہ زندگی کی ساری محنت ہے، اگر یہ جماعت اگر فنا ہو جائے تو پھر کبھی تیری بات نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں آپ کے آنسو کے سے آپ کی داڑھی بھیگ چکی ہوتی ہے، حضرت ابو بکر وہاں پر بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کو لپیٹ لیتے ہیں، آپ کی چادر جو آپ کے کندھے سے گر جاتی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ اپنے رب کو منا چکے ہیں، اب ہمیں کیسے بھی جیت ہو کے رہے گی۔ حضرات سامعین، یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کی کیفیت کا، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت کا، یہ تھا عالم آپ کی جو دعاؤں کی کیفیت کا۔ آج ہمارے دل اتنے گھٹ ہو
چکے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان لوگوں کو تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روئیں، اللہ کو یاد کر کے روئیں، اور کم سے کم ہنسیں، لیکن ہم نے اپنے مذاق کی کیفیت، ہم نے اپنی دنیا میں ایسے مشغول ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں بہت ہی کم رونا نصیب ہوتا ہے۔ آج ہمارے دل اتنے گھٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، اے بنی اسرائیل تمہارے دل ایسے گھٹ ہو چکے ہیں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، گویا کہ وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی بدترین ہیں یا اس سے بھی گھٹ ہیں، سخت ہیں، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات وہ خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں اور پانی اس سے ابل پڑتا ہے، لیکن تمہارے دل کبھی نہیں روتے، لیکن تمہارے دلوں میں کبھی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تمہارے دلوں میں کبھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، وہ رونے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، کبھی تمہارے آنکھوں سے وہ آنسو نہیں نکلتے۔ حضرات سامعین، اسی طرح میں آگے بڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس بندے کا ذکر کیا ہے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جو صدقہ اس طرح کرتا ہے، چھپا کر صدقہ کرنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی کہ اس کے بازو والے کو تک خبر نہیں ہوتی، یعنی کہ اپنے ہاتھ کو تک خبر نہیں ہوتی، یعنی کہ نکال دیتا ہے تو سوچتا بھی نہیں کیا نکال رہا ہے، دے دیتا ہے تو سوچتا بھی نہیں کہ کیا دے رہا ہے، تو بازو والوں کو دکھانے کا کیا مطلب، نفاق کا کیا مطلب، ریاکاری کا کیا مطلب، کہاں سے شائع آ سکتا ہے، ریاکاری سے دور رہتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ السر تدفع غضب الرب، کہ صدقۃ السر چھپ کر کیا جانے والا صدقہ، چھپا کر کیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غضب کو کم کرتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان 7 بندوں میں سے کسی نہ کسی ایک بندے کی کیٹیگری میں شامل ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کے اندر خوف الہی کو، آخرت کے تصور کو ہمیشہ موجزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ